رمضان المبارک کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ کی قرآن سے کتنی محبت تھی، روزوں سے کتنی محبت تھی، آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے اندر گرمی کے دن تھے تو میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلی۔ جب میں پہنچی تو سیدہ کائنات کا دروازہ بند تھا، آج میری اور آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی گھروں کے اندر موجود ہوتی ہیں، ہم ان کی تربیت نہیں کرتے جس وجہ سے وہ بھی کئی وہ گناہوں کے کاموں کے اندر پڑی ہوتی ہیں۔ تو حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب میں پہنچی تو سیدہ کائنات کا دروازہ بند تھا، سوراخ سے میں نے دیکھا تو سیدہ کائنات آرام فرما رہی تھی، چکی خود بخود چل رہی تھی اور حسنین کریمین جس مگوڑے کے اندر پڑے ہوئے تھے وہ مگوڑا بھی خود بخود ہل رہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ سوئی ہوئی ہیں، چکی بھی خود چل رہی ہے، مگوڑا بھی خود ہل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں، تم ایمن فرماتی ہیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے کہ سیدہ کائنات آرام کر رہی ہیں، چکی خود چل رہی ہے، مگوڑا خود ہل رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام ایمن میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے، میری بیٹی روزے سے ہے اور گرمی کی شدت ہے، اللہ نے سیدہ کائنات پر نیند کو غلبہ دیا ہے، غالب کر دیا تاکہ وہ آرام کر سکیں اور ان پر گرمی کی شدت کم ہو جائے، اور اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ سیدہ کائنات آرام کر رہی ہیں، ان کی چکی بھی تم نے چلانی ہے اور ان کے بچوں کا بگوڑا بھی تم نے ہلانا ہے۔ یہ سیدہ کائنات گرمی کے اندر بھی آپ روزے دار تھی اور پھر گرمی کے اندر کام بھی خود کرتی تھی، چکی خود چلاتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ غلام اور لونڈیاں آئیں تو سیدہ کائنات بھی آئیں، یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی غلام عطا کر دیں، تو میرے آقا نے غلام عطا نہیں کیا بلکہ میرے آقا نے وظیفہ بتا دیا، فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے کاموں کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو آج ہماری مائیں بہنیں بھی گھر میں کام کرتی ہیں لیکن ان کے بہانے ختم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کبھی نماز سے دوری اور کبھی رمضان کے روزوں سے دوری، تو یہ ان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عظیم سیرت اور میرے آقا کی تربیت یہ آپ کے اوپر کس طرح چڑھی ہوئی تھی۔ حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں پوری زندگی جتنے دیر میں حیات رہی ہوں میرا کبھی سر سے دوپٹہ بھی نہیں اترا۔ آج میری مائیں بہنیں باہر بازاروں کے اندر کوئی سبزی لینے جا رہی ہے، کوئی کوڑا کرکٹ پھینکنے آ رہی ہے، یہ تربیت کس نے کرنی تھی؟ ایک والد کے ذمے ہے کہ اولاد کی تربیت کرے، والدہ کے ذمے ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ سیدہ کائنات کا تو ساری زندگی دوپٹہ نہیں اترا اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بازاروں کے اندر اور اسکولوں کالجوں کے اندر بغیر دوپٹوں کے پھر رہی ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر تنگی آ گئی، ہمارے اوپر پریشانیاں آ گئی ہیں، تو یہی وجہ ہے۔ جب اولاد کی تربیت ایک عورت ہی وہ ہے کہ جس کی ایک عورت کی اگر تربیت کرو گے تو وہ پورے خاندان کی تربیت کرنے کے برابر ہے۔ تو جب ہم تربیت نہیں کریں گے عورتوں کی تو پھر عورتیں ہماری بازاروں کے اندر ہی گھومیں گی۔ اب عورت کو خرید و فروخت کر کے دینا یہ مرد کے ذمے ہے۔ اب مرد جناب چودھری بن کے بازار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ڈیرے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر عورتیں خود ہی بازاروں کے اندر جائیں گی۔ تو جب بازاروں میں عورتیں جائیں گی تو پھر بے حیائی بڑھے گی یا کمی ہوگی؟ جب بے حیائی بڑھے گی تو پھر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ پچھلے دن زلزلہ آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ نیکیوں کی وجہ سے ہے؟ بلکہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ زلزلے اس وقت آتے ہیں جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے، جب گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر پاپردہ رہیں۔ میرے آقا نے سیدہ کائنات کی تربیت کس طرح کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال قریب ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی، علی ساری زندگی میرے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، مجھے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میری یہ وصیت ہے کہ جب میرا جنازہ جائے تو رات کو اٹھانا تاکہ میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ یہ میرے آقا کی تربیت ہے۔ تو میں اور آپ بھی سوچے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کتنی کی ہے۔ ایک والد خود بے پردہ عورت بچی
لڑکی کو پیچھے بٹھا کے کالج یونیورسٹی کے اندر چھوڑ کر آ رہا ہے. تو یہ معاشرہ ہمارا اس وجہ سے خراب ہے کہ ہمارے اوپر ہم نے جو علم سیکھنا ضروری تھا ہم اس سے دور ہیں. تو میرے مسلمان بھائی، یہ ہمارے اوپر جو لوازمات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمارے اوپر سیکھنا ضروری ہے. یہ سیکھیں وگرنہ گناہگار ہیں ہم. خیال فرمائیں. اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک کی برکت نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.